آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے جوانی کا حسن۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، جس کا پہلا پہلو بچپن اور دوسرا جوانی اور تیسرا بڑھاپا ہے۔ بچپن کا ایک اپنا حسن اور بچپن کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ بچپن کے اپنے اعمال، اپنے افعال ہیں۔ جوانی کا حسن، جوانی کی خوبصورتی، جوانی کے اعمال اور جوانی کا کردار اپنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہ نوجوان جنہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں کتاب حکمت میں ہے کہ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا تو اس وقت قبیلے والوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ایسی چیزوں کے متعلق گفتگو کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ گویا کہ جوانی کے اندر کیا جانے والا وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے تھا، اللہ رب العالمین نے قیامت تک اس کا ذکر اپنی کتاب حکمت کے اندر محفوظ فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اور جوانوں کا ذکر قرآن کریم سے ملتا ہے۔ وہ نوجوان جس حکومت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا فرما روا مشرک بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ چند نوجوان جب وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات تو خالق کائنات ہے، ہماری جوانی کیسی ہے کہ اس جوانی کے اندر ہم اس خالق کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کریں۔ کہا ایسی جوانی کی ہمیں ضرورت نہیں جس جوانی کے اندر جوانی عطا کرنے والے کی عبادت نہ ہو سکے۔ ان نوجوانوں کو یہ تو پتہ تھا کہ ملک کا حکمران وہ جابر بھی ہے، ظالم بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، اس لیے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، گھر بار بھی چھوڑ دیا، محلے والوں کو چھوڑ دیا اور علیحدہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان جوانوں کو، جنہوں نے دین کی خاطر، توحید کی خاطر، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، پھر ایک غار کے اندر پناہ دی، جس جگہ میں اللہ رب العالمین نے ان جوانوں کو پناہ دی، اللہ رب العالمین نے اس جگہ کا، اس غار کا ذکر اپنی کتاب حکمت کے اندر فرما دیا۔
صرف اس کا ذکر ہی نہیں بلکہ 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اس غار کے نام پر سورۃ الکہف رکھ دیا گیا، جس کی جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور پہلی 10 آیات کو تلاوت کرنے والا دجال کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہم فتیۃ، کہ بے شک وہ نوجوان آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، جب وہ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے تو ہم نے انہیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا اور ہدایت بھی وسیع انہیں عطا کر دی۔ اور پھر ان نوجوانوں کی حفاظت خود اللہ رب العالمین نے فرمائی، اور کوئی 1-2 دن نہیں، 309 سال کے قریب اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے اندر انہیں سلائے رکھا۔ کیوں؟ ان نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہمیں جس رب کائنات نے پیدا فرمایا ہے تو عبادت بھی اسی رب کا حق بنتا ہے۔ اور پھر پتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار ان جوانوں سے کس طرح فرمایا۔ قابل رشک ہے ان کی جوانی، قابل رشک ہے ان کی وہ فکر اور سوچ اور نظریہ، جس فکر، جس سوچ اور جس نظریہ کے بل بوتے پر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر خالق کائنات کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو عہدہ کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذات اليمین وذات الشمال، وہ نوجوان جن کے اندر یہ جذبہ عبادت تھا، غار کے اندر اپنی حفاظت میں ہم نے سلایا اور ہم نے ان کے پہلوؤں کو خود بدلا، دائیں کو بائیں بدل رہے ہیں، بائیں کو دائیں طرف ہم بدل رہے ہیں، ہم نے ان کے پہلوؤں کو خود بدلا، ان جوانوں کے جو جوان اپنی زندگی کے اندر عبادت کا یہ جذبہ رکھنے والے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا خصوصی لطف تھا ان جوانوں کے لیے۔ یہی نوجوان، اسی جوانی کو کہا جاتا ہے، جب یہ کردار ہوتا ہے نوجوان کے اندر، اس نوجوان کی جوانی کو کہا جاتا ہے کہ اس جوان پر جوانی کا حسن منڈلا رہا ہے۔ اگر ہم طریقے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جو سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، تو ان میں سے اکثر بھی ہمیں نوجوان نظر آتے ہیں جنہوں نے رشتہ داروں کی طرف سے دی گئی تکالیف کو برداشت بھی کیا، اپنے خاندان کی طرف سے دی گئی تکالیف کو بھی برداشت کیا، سارے ظلم و ستم کو برداشت کر لیا، لیکن ان نوجوانوں نے اپنی جوانیوں پر داغ نہیں آنے دیا، دبا نہیں آنے دیا کہ جوانی اس خالق کائنات کی عطا ہے، یہ جوانی اگر گزرے گی تو اسی رب کائنات کی عبادت اور اطاعت کے اندر گزرے گی۔ ہجرت حبشہ کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے بھی اکثر وہ صحابہ کرام نوجوان تھے جنہوں نے گھر بار کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، اس لیے دین اسلام کے لیے چھوڑا۔ ہجرت حبشہ پہلی ہو، ہجرت حبشہ دوسری ہو، دونوں کے اندر اکثر جو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام ہیں وہ نوجوان ہیں۔ ہجرت مدینہ کو دیکھ لیں، غزوات کو دیکھ لیں، ان تمام مواقع پر جہاں جہاں دین اسلام کو جوانوں کی ضرورت پڑی، قرون اولیٰ کے ان جوانوں نے اپنا وقت بھی دین کو دیا اور اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ یہی نوجوان جب اپنی جوانی کا استعمال صحیح کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں جب یہ جوان
جوان ہوتے ہیں تو اس وقت پھر معاشرہ بھی جوان ہوتا ہے، لیکن جب جوانی کی عمر میں بوڑھے ہو جائیں تو پھر معاشرہ بھی بوڑھا نظر آتا ہے۔ جب جوان، ان کی فکر جوان ہوتی ہے، جوانوں کی سوچ نظریہ جب جوان ہوتا ہے تو معاشرہ بھی جوان نظر آتا ہے، لیکن جب یہی جوان، ان کی فکر، ان کی سوچ جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر مختلف قسم کے فتنے جنم لیتے ہیں۔ کہیں پہ فتنہ غامدیت کا فتنہ سامنے آتا ہے، کہیں پہ وہ فتنہ جب جوانوں کی جوانی بڑھاپے کا شکار ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے اندر کہیں پہ قادیانیت کا فتنہ سامنے آتا ہے، کہیں پہ پھر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا فتنہ سامنے آتا ہے، اور کہیں پہ حدیث کے منکرین کا فتنہ سامنے آتا ہے، اور کہیں پہ جب جوانوں کی جوانی بڑھاپے کا شکار ہو جائے تو پھر اس وقت اسی معاشرے کی ایک جوان لڑکی جو کہ مغرب کے اندر رہ کر پلی ہوئی، پھر وہ اسلام پر اس طرح قدغن لگاتی ہے کہ کسی نوجوان کو اگر لڑکی کے ساتھ رہنا ہو تو نکاح کی کیا ضرورت ہے، وہ آپس میں انڈرسٹینڈ کر لیں یہ کافی ہے، نکاح کے لیے اسے سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کاغذات پر کچھ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گواہوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر دل آ جائے بس اس کے ساتھ رہ لو، یہی ان کی کافی ہے۔ یہ کیوں؟ جس معاشرے کے نوجوان ان کی جوانی بوڑھی ہو جاتی ہے، بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح کے لوگ، اس طرح کی خواتین ملالہ جیسی اس طرح کے برے نظریات کو سامنے لے کر آتی ہیں۔ آئیے ہم نے آج دیکھنا ہے کہ جوانی کا حسن جو رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، یہ جوانی کا حسن برقرار کیسے رہتا ہے، اور جوانی کے حسن کو مزید کیسے نکھارا جا سکتا ہے۔ جوانی کے حسن کو چار چاند کیسے لگائے جا سکتے ہیں، اس جوانی کو کیسے اس انداز میں بنایا جا سکتا ہے جس انداز میں قرون اولیٰ کے لوگوں نے جوانی کو گزارا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تعریفات کے کلمات کو قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ ان میں سے پہلی چیز، وہ نوجوان اپنی جوانی کے حسن کو مزید نکھار لیتا ہے جس جوان کے اندر بڑوں کا ادب اور احترام آ جاتا ہے۔ اگر جوانوں کے اندر بوڑھوں کا، اپنے بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو جائے تو گویا کہ وہ اپنی جوانی کے حسن کو وہ خراب کر رہا ہے۔ آپ سے بڑا وہ عمر کے اندر ہو، آپ سے بڑا وہ علم کے اندر ہو، نظریے کے اعتبار سے بڑا ہو، سوچ کے اعتبار سے بڑا ہو، جو جوان بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی جوانی کے حسن کو مزید نکھار دیتے ہیں۔ آج کل کیا ہے، نوجوان دوستوں کی مجلس میں اگر بیٹھتا ہے، اگر باپ سادہ زندگی بسر کرنے والا ہے، دوستوں کی مجلس اور محفل میں اگر باپ سامنے آ جائے، اگر کوئی دوست پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے بابا، یہ کون ہے چادر باندھنے والا، یہ کون ہے اپنے ہاتھ میں عصا لاٹھی پکڑنے والا، یہ کون ہے سفید ریش والا، داڑھی والا، وہ آگے سے خفت محسوس کرتا ہے کہ میں کہوں گی میرا والد ہے، وہ آگے سے خفت محسوس کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے یہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، اس لیے کہ میرے جو دوست ہیں ان کے والدین تو بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہ تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور میرے والد نے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں،
میں ان کے سامنے اپنے باپ کا یہ تعارف کروں؟ بڑوں کا ادب و احترام یہ جوانوں کے حسن کو نکھار کر رکھ دیتا ہے، اور بڑوں کے ادب اور احترام کو نہ کر کے نوجوان اپنی جوانی کے حسن کو خراب کر لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ وہ درخت بتاؤ کہ جس کے پتے سرسبز رہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے باپ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ابو جان، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے آتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹا، آپ نے اس وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ اس وقت جواب دے دیتے میری عزت احترام کے اندر کتنا اضافہ ہوتا کہ عمر کے نوجوان بیٹے نے جواب دے دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو جان، جواب آتا تھا لیکن جواب میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس مجلس کے اندر مجھ سے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جواب دے دیتا اور کسی مجھ سے بڑے جو صحابی ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ چھوٹے نے جواب دے دیا ہے، ہم سے جواب نہیں دے ہوا۔ بڑوں کا ادب و احترام یہ انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام جوان کو بڑا بنا دیتا ہے، اور بڑوں کی تحقیر کرنا انسان کو چھوٹا بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اپنی جوانی کے حسن کو نکھارنا چاہتے ہیں تو بڑوں کے ادب و احترام کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ اور دوسری چیز، اگر چاہتا ہے آج کا نوجوان کہ میری جوانی کے حسن کے اندر مزید نکھار آئے، تو پھر نوجوانوں کو آج دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ آج الحاد ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ بڑھ رہا ہے۔ آج سیکولرزم اس معاشرے کے اندر بڑھ رہی ہے۔ لا قانونیت، فسطائیت آج اس معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اگر ان فتنوں کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے تو اس معاشرے کے نوجوان کر سکتے ہیں۔ ہر سٹیج پر، ہر پہلو پر، ہر انداز کے ساتھ، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، وہ سوشل میڈیا ہو، وہ کوئی بھی مقام ہو، ہر مقام پر جو فتنہ سامنے آ رہا ہے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے نوجوان اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج مغربی کلچر، آج ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر اگر آج اسلامی معاشرے میں بڑھ رہا ہے وہ نوجوانوں کے بل بوتے پر بڑھ رہا ہے۔ آج نوجوان کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ جوان مضبوط ہوں، اگر یہ جوان طاقتور ہوں ایمان کے اعتبار سے، دین اسلام کے فہم کے اعتبار سے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہماری تہذیب کے اندر، ہماری ثقافت کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر غیر مسلموں کا کلچر آئے، خواہ وہ لباس کے انداز میں ہو۔ آج پاکستان کے اندر جتنے بھی برانڈ چلتے ہیں، جتنے بھی برانڈ ہوں، ان میں دیکھا جائے لباسوں کے اندر نوجوان بیٹی کا لباس، اسلامی لباس آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آج کی نوجوان لڑکی اس جگہ پہ جاتی ہے جہاں پہ برانڈ کا لباس ملتا ہے، لیکن برانڈ کا لباس پورے پاکستان میں آپ کو کوئی اسلام کے مطابق نظر نہیں آئے۔ لڑکوں کا ہیئر سٹائل ہو، بالوں کی کٹنگ ہو، داڑھی کے سٹائل ہوں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں؟ یہ آج کے نوجوان کو سوچنا ہوگا۔ آج پتہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں
ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، ان کا پتہ کو کس مسلک سے تعلق ہوتا ہے؟ ان کا تعلق اس مسلک کے ساتھ ہوتا ہے جن کا منشور یہ ہے کہ دین اسلام کا نام لے کر لوگوں کو دین اسلام سے دور کرو۔ دین اسلام کا نام لو تاکہ لوگ آپ کے گرویدہ ہوں۔ آپ کہو میں قرآن کو سمجھتا ہوں، آپ کہو میں حدیث کو سمجھتا ہوں۔ قرآن کا نام لے کر، حدیث کا نام لے کر اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنے فہم کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اگر میں نام لینے پہ آؤں تو کتنے لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں کہ جو آج دین اسلام کا نام لے کر اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کراتے ہیں ہمارا کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس اسلامی معاشرے کے اندر الحاد کی بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس الحاد کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے۔ دین کے خلاف یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان کا مقابلہ آج کا نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جوانی کے حسن کو نکھارنے والی چیز یہ ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اور جوانی ہے ہی وہ جوانی جو اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ جو جوانی اللہ کی عبادت میں نہیں گزرتی اس کو جوانی نہیں کہا جا سکتا۔ جوانی کی عمر ہو اور جوانی کے ہی سجدے خوبصورت لگتے ہیں، جوانی کی ہی نماز خوبصورت لگتی ہے، جوانی کی نماز کا مزہ آتا ہے۔ عمر جوانی ہو اور پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھی ہوئی ہو، پھر دور ہر قسم کی پریشانی ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کیسی مہربانیاں انسان پر آتی ہیں۔ جوانی کی عبادت یہ کوئی کم نہیں ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ قیامت کا دن جب گرمی بہت زیادہ ہوگی، شدت کے ساتھ ہوگی، آج تو ہمارے سے 40 42 45 46 یہ سینٹی گریڈ جو درجہ حرارت ہے، ٹمپریچر ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ سینکڑوں میل سورج دور ہے۔ جب یہی سورج قریب آ جائے گا قیامت کے دن تو اس وقت گرمی کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام زبان نبوت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن چند لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس سایہ لینے والوں میں سے ایک ہوگا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو اور کبھی غور نہیں کیا، کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کہیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پتہ کس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے؟ جوانی کی عمر عطا کریں گے۔ دنیا کی زندگی وہ بڑھاپے میں فوت ہوا ہو، وہ جوانی میں فوت ہوا ہو، لیکن جوانی کی اہمیت و قدر کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر جوانی کی عمر عطا کر کے داخل فرمائیں گے۔ اس نوجوان کو، جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے نام کر دیتا ہے، تو رب کائنات ایسے نوجوان کے لیے اپنی جنت کو اس کے نام کر دیتے ہیں۔ جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر اپنی جوانی کو گزارتا ہے، اس جوان کی جوانی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ کتنی پسند ہے اللہ رب العالمین کو، ذرا دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حنظلہ بن ابی عامر صحابی رسول ہیں، جوانی کی عمر ہے،
اعلان ہوتا ہے رات کے وقت کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، اسی طرح نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان آ چکا ہے، میری وہ جوانی کس کام کی کہ جوانی تو ہو لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ جوانی نہیں ہے۔ جوانی تو وہی ہے جس جوانی میں اللہ کے نبی کی فرما برداری ہو رہی ہو، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا کہ جہاد کے لیے نکلو، نکلے، میدان میں جا کر شہید ہو گئے، شہادت کے رتبہ پر فائز ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے، آ کر پوچھا کہ بتاؤ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں گھر سے گئے ہیں؟ گھر والوں نے بتایا کہ غسل فرض ہو چکا تھا لیکن اتنا ٹائم نہیں لگایا، آپ کا حکم آ چکا تھا، اسی طرح وہ نکل گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ رب العالمین کے مقدس فرشتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آسمانوں پر بادل کے پانی کے ساتھ وہ مقدس فرشتے خود غسل دے رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ، آج کسی کو کوئی غسل دیتا ہے وہ پتہ نہیں فرما بردار ہوگا، وہ پتہ نہیں گنہگار ہوگا، وہ پتہ نہیں کس طرح کا آدمی ہوگا، لیکن واہ حنظلہ تیری جوانی کی قیمت اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کتنی عطا کی ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر لوگوں کو دکھا دیا کہ جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، کہ دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں کہ فرشتوں کے پاک ہاتھوں سے اسے غسل دیا جا رہا ہے۔ حضرات اپنی جوانی کو عبادت کے اندر گزاریے۔ اور چوتھی چیز جس کے ساتھ جوانوں کا حسن بڑھ جاتا ہے، ہم حسن سمجھتے ہیں کہ شاید چہرہ خوبصورت ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر ہماری ڈیکوریشن ہے وہ واضح ہو۔ حسن تو وہ ہے کہ جس حسن کی تعریف اللہ بھی کرے، حسن تو وہ ہے جس حسن کی تعریف اللہ کا نبی بھی کرے، اور وہ حسن کیا ہے؟ وہ اخلاق کا حسن ہے۔ وہ نوجوان جس کے اخلاق میں حسن ہو، جس کے کردار میں حسن ہو، جس کی گفتار میں حسن ہو، جس کی بول چال میں حسن ہو، جس کے چال چلن میں حسن ہو، اس جوانی کے حسن کو اللہ تعالیٰ مزید نکھار دیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جس کے ساتھ جوانوں کا حسن مزید بڑھ جاتا ہے، نوجوانوں کی جوانی کے حسن کو چار چاند لگ جاتے ہیں، وہ نوجوانوں کی پاک دامنی اور پاکیزگی ہے۔ اپنے ظاہری وجود کو گندگی اور غلاظت سے پاک رکھنا، اور اپنے باطن کو بھی غلاظت سے پاک رکھنا۔ اگر کوئی غصہ نہ کرے، میں جمعہ کے اندر ہی کسی سے پوچھ لوں، نوجوان سے، بھئی غسل کا طریقہ بتا دو، پوچھتا نہیں ہوں، میں ویسے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر میں پوچھ لوں کتنے نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو خفت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آج نوجوانوں کو غسل اور طہارت کا طریقہ تک نہیں آتا۔ کہنے تو تھوڑی سی بات ہے کہ جی طہارت کی بات ہے، غسل کی بات ہے، جب پاکیزگی نہیں ہے، جب طہارت نہیں ہے، جب صفائی نہیں ہے، تو پھر کہاں رحمتیں آئیں گی، کہاں برکات آئیں گی، کہاں پریشانیاں دور ہوں گی۔ اپنی ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھو۔ طہارت کیسے کرنی ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر پوچھو کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اگر شرمندگی ہونی چاہیے تو پھر کھڑے ہو کر پینٹ کے اندر جس انداز کے ساتھ آج کا نوجوان پیشاب کرتا ہے اسے شرمندگی محسوس ہونی چاہیے، جس کے ساتھ نہ جسم محفوظ رہتا ہے نہ اس کے کپڑے اس غلاظت سے محفوظ رہتے ہیں۔ پاک دامنی اور پاکیزگی، ظاہری صفائی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے پتہ کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین،
توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو پاکیزہ رہنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت جو 12ویں پارے میں ہے، اس کے آغاز میں پہلی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے اندر جس قصے کو ہم ذکر کر رہے ہیں، قرآن کریم میں اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ جو قصہ ہم ذکر کر رہے ہیں یہ قصہ سب قصوں سے بہترین قصہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ قصہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ سارے قصوں سے بہترین قصہ ہے۔ وہ کون سا قصہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے بہترین قصہ ہے کیونکہ اس کے اندر ایک نوجوان کی پاک دامنی اور پاکیزگی کو بیان کیا گیا۔ وہ نوجوان جناب یوسف علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے ظاہری حسن بھی عطا کیا، باطنی حسن بھی عطا کیا تھا، لیکن جب وہ معاملہ آیا، جب وہ عورت کہتی ہے ہی طلق، اب پاک دامنی کا مسئلہ تھا، اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے اس نوجوان جس کے سامنے وہ عورت ہے جو حسب والی بھی ہے، جو نسب والی بھی ہے، جو اقتدار والی بھی ہے، جو مال والی بھی ہے، جو روب والی بھی ہے، جو جلال والی بھی ہے، جو سزا بھی دلوا سکتی ہے، ساری چیزیں ظاہری طور پر اس کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود جب وہ دعوت برائی دیتی ہے، اب نوجوان کی پاک دامنی کو دیکھیے، جو نوجوان کہتا ہے قال معاذ اللہ، میں اپنی جوانی کو داغدار نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی جوانی کے صاف لباس پر، صاف دامن پر کسی دبے کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس جگہ سے بھی مجھے اللہ تعالیٰ ضرور بچا دے گا، لیکن کبھی بھی ایسی حرکت میں نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس جوان کے قصے کو پورے قرآن کریم کے قصوں کے مقابلے میں کہہ دیا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، یہ سارے قصوں سے بہترین قصہ ہے جس میں نوجوان کی پاک دامنی کا بیان اور ذکر موجود ہے۔ جوانی کے حسن کو نکھارنے والی ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے۔ جس کا آئیڈیل خوبصورت ہو، جس کا آئیڈیل بہترین ہو، گویا کہ اس نوجوان کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوانوں کا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے؟ آج آئیڈیل ہونا چاہیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آئیڈیل ہونی چاہیے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آئیڈیل ہونی چاہیے، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آئیڈیل ہونی چاہیے۔ جس نوجوان کی جوانی کا آئیڈیل سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی ہو، سیدنا اسامہ بن زید کی زندگی ہو، سیدنا بلال کی زندگی ہو، سیدنا ابو ہریرہ کی زندگی ہو، سعد معاذ کی زندگی ہو، طلحہ زبیر کی زندگی ہو، اگر اس کے بعد آئیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہو، محمد بن قاسم کی زندگی ہو، سلطان محمد فاتح کی زندگی، جس نوجوان کا آئیڈیل ہو، تو پھر دیکھیں جوانی کے حسن کو مزید 4 چاند لگتے ہیں۔ لیکن اگر جوانوں کا آئیڈیل موجودہ دور کے بالی ووڈ کے اداکار ہوں یا ہالی ووڈ کے اداکار ہوں یا فنکار ہوں یا پلیئر ہوں، تو پھر یاد رکھیے آپ اپنی جوانی کے حسن کو خراب کر رہے ہیں، جس جوانی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، اس وقت تک کوئی آدمی اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم۔ 5 سوالوں کے جواب دینا ہوں گے، اس کے بغیر کوئی آدمی اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا۔
ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا کہ بتا میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، تو نے اس جوانی کو گزارا ہے تو کیسے گزارا؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کموا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، کموا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ آج کا نوجوان اس نوجوان کو کیسے سمجھ سکتا ہے جس نے 70 زخم جسم پر کھا کر بھی کہا کہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری زندگی جا رہی ہے، آخری وقت میری آنکھیں نبوت کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کے نوجوانوں کو بھی قرون اولیٰ کے جوانوں کو آئیڈل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔